والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 تک کی تفسیر ہو گئی تھی۔ اس سے آگے اللہ نے ارشاد فرمایا اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کفار کا پھر تذکرہ اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا۔ وقالوا، اور وہ کافر بولے، لولا یأتینا بآیۃ من ربہ، کہ یہ جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے رب کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لے کر آتے۔ اب یہ ایک انتہائی جاہلانہ مطالبہ تھا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک سراپا معجزہ تھی، کیونکہ آپ انہی کفار کے درمیان 40 سال تک اور ابتدائی 40 سال تک رہے۔ کفار نے خود دیکھا کہ آپ نے کبھی کسی استاد کے پاس جا کر اکتساب فیض نہیں کیا۔ 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا، تو 40 سال تک کسی بھی استاد کے پاس نہ جانے والا، عمر کا اتنا بڑا حصہ گزار دینے والا، اگر معاذ اللہ وہ کسی استاد کے پاس نہ جائے آج کے دور میں تو بالکل جاہل ہی رہے گا۔ لازم سی بات ہے، کیا حکمت کی باتیں سیکھے گا؟ اگر لوگوں کے درمیان مشغول رہے ہوئے تو کتنی باتیں آدمی سیکھ سکتا ہے؟ کیا اتنی وسعت ذہنی 40 سال کی عمر میں پہنچ کر عام لوگوں کے درمیان میں رہ کر حاصل ہو سکتی ہے کہ پورے گورنمنٹ کا نظام بھی وہ چلا لے، پورے مطلب یہ کہ ہر اونچ نیچ کو بھی وہ دیکھ لے، لوگوں کے درمیان تمام مسائل کا فیصلہ بھی کر سکے اور ان کو شرعی احکامات بھی سکھا سکے، پورا ایک نظام فراہم کر دے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں۔ جو آج کل بھی مطلب حکومتی مناصب پر فائز ہوتے ہیں، یہ شروع سے کتنی تعلیمات حاصل کرتے ہیں، مختلف شعبوں میں خاص طور پہ داخلہ لے کر اس میں مہارت حاصل کر کے، تب بھی اکیلا آدمی نہیں چلا سکتا، ایک باقاعدہ مشاورت ہوتی ہے، باقاعدہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، تب کہیں جا کے ملک چلتے ہیں یا علاقے چلتے ہیں۔ تو آپ خود غور کریں کہ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ 40 سال تک ہمارے درمیان ایک شخص رہا، اس نے کسی بھی استاد سے اکتساب فیض نہیں کیا، وہ مطلب ذہین لوگوں کی مجلسوں میں سیکھنے کی نیت سے جا کر نہیں بیٹھا، اس کے باوجود 40 سال کے بعد وہ اعلان کر رہا ہے نبوت کا، اور ایسا فصیح و بلیغ کلام کر رہا ہے کہ جس میں بڑے بڑے فصحائے عرب بھی عاجز آ گئے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ اس کو کسی اور نے سکھایا ہے، اس کی تربیت کسی اور ہی تربیت گاہ میں ہوئی ہے، تو یہ یقیناً اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ہے۔ لیکن نہیں، اسی طرح مسلسل قرآن کا نزول ہو رہا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تھے تو وہ تو نبی کے کلام 40 سال سے سن رہے تھے، تو نبی کا کلام 40 سال سے سننے کے بعد جب اچانک اس میں نئی تبدیلی آئی اور ایک اور ہی نیا فصیح و بلیغ کلام سرکار بیان فرمانے لگے، تو انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ اگر یہ نبی نہ ہوتے تو ان کے کلام میں تبدیلی کیوں آئی، 40 سال کے بعد کیوں آئی؟ 40 سال کے اندر بھی یہ اسی طرح فصیح و بلیغ مزید فصیح و بلیغ کلام کر سکتے تھے، لیکن اب جو یہ کلام کر رہے ہیں یہ سابقہ کلام سے بالکل جدا گانا ہے، کیونکہ وہ مخلوق کا کلام تھا، ہمارے نبی کریم کا کلام تھا، اور یہ خالق کا کلام ہے۔ خالق کے کلام کی فصاحت و بلاغت، اس کی سلاست و روانی، اس میں پوشیدہ مستقبل اور ماضی کی خبریں، یہ انسان کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ اس میں پیدا کر سکے، یقیناً یہ کسی اور کا کلام ہے۔ تو یہ کہ دو ایسی بڑی بڑی عظیم نشانیاں، اور اس کے علاوہ پھر جو معجزہ انہوں نے طلب کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار معجزات دکھائے، جسے کہ اعرابی سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے کہنے لگے کہ اگر آپ اس درخت کو اپنے پاس بلا لیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس دیکھیے کہ باعطائے الہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا خود مختار بنایا تھا کہ آپ نے اس اعرابی سے فرمایا کہ اچھا اس کے پاس جاؤ، اس کو جا کر کہو کہ تمہیں رسول اللہ نے بلایا ہے۔ اب ایک ہے نبی کا فرمانا اور نبی کا کسی چیز کو بلانا، ایک ہے ایک عام آدمی جو بالکل مطلب فاسق ہے، فاجر ہے، اسے شرع احکام ابھی معلوم نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں جانتا ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہے، اس سے یہ کہنا کہ جا کر اس درخت کو کہو، تو نبی اگر چاہے تو اس طریقے سے اپنے معجزے کا ظہور ایک اس طرح اعرابی کو سبب بنا کر بھی کر سکتا ہے۔ اب وہ اعرابی گئے، جا کر کہا کہ تمہیں نبی نے بلایا ہے۔ اب زبان اعرابی کی، قول اعرابی کا، لیکن حکم نبی کا ہے۔ وہ درخت چلتا ہوا آیا، راوی کہتے ہیں کہ وہ درخت دائیں ہوا بائیں ہوا، اپنی جڑیں زمین سے نکالی اور چلتا ہوا باقاعدہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سجدہ ریز ہو گیا۔ سرکار نے پھر اس اعرابی سے فرمایا اب اس کو کہو کہ واپس اپنی جگہ پہ جا کے لگ جائے۔ اس نے پھر اس کو کہا، وہ جا کے پھر دوبارہ اپنی جڑیں اس نے زمین میں ڈالیں، زمین برابر ہو گئی، تو پھر وہ ایمان لے آئے تھے اعرابی۔ تو آپ یہ غور فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں سینکڑوں معجزات ہیں، الخصائص الکبریٰ،
علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الخصائص الکبریٰ، ہے تو عربی کتاب میں، اس کے تراجم آپ کو مل جائیں گے۔ یہ کتاب آپ ضرور مطالعہ فرمائیے، بہترین، اس میں تمام انہوں نے معجزات تقریباً نبی کریم کے جمع فرمائے ہیں، اور نبی کریم کے خصائص، اس امت کے خصائص جمع کیے ہیں، پڑھنے سے تعلق رکھنے والی کتاب ہے۔ تو اتنی نشانیاں سرکار نے بیان فرمائیں، اس کے باوجود پھر یہ کہنا کہ آپ کو نشانی کیوں نہیں لے کر آئے، آپ اس سے خود سوچ لیجئے کہ کس قدر جاہلانہ کلام تھا، یا پھر میں نہ مانوں والی بات کہ ہم نے ماننا تو ہے نہیں، تو یہ مطالبہ کرو، یہ مطالبہ کرو، ہنسی مذاق کرو اور سامنے والے کو مطلب عاجز کرنے کی کوشش کرو۔ اس قسم کی احمقانہ حرکتوں کا ان سے صدور ہوا۔ وقالوا، تو انہوں نے کہا، لولا یاتینا، کیوں نہیں لاتے یہ ہمارے پاس، بآیتن، کوئی آیت، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے۔ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد بڑے پیارے انداز سے فرمایا کہ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، اور کیا انہیں اس چیز کا بیان ان کے پاس نہیں آیا جو پچھلے صحائف میں ہے، پچھلی کتابوں میں ہے۔ یعنی پچھلی کتابیں اٹھا کے پڑھو، اگر تم کہتے ہو کوئی نشانی نہیں آئی تو پچھلی کتابیں اس بات کی گواہ ہیں، یہودیوں سے جا کر معلوم کر لو کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں، تو کوئی نئی نشانی کیوں مانگتے ہو؟ تم پرانی نشانیوں پہ غور کر لو کہ ان کی آمد پر تو اللہ تعالیٰ نے دلائل پچھلی کتابوں میں مقرر کر دیے ہیں، موجودہ اگر تمہیں نظر نہیں آ رہی تو پچھلی جا کر دیکھ لو کہ چلو یہ تو اس نبی نے، آپ تم کہہ سکتے ہو کہ خود اپنے پاس سے منا لی ہیں اور معاذ اللہ کچھ کر لیا ہے پچھلی کتابوں میں، جبکہ یہ نبی دنیا میں بظاہر جلوہ افروز بھی تمہارے سامنے نہیں تھے، خود تو نہیں لکھ دی اس نبی نے، تو ان میں جا کر دیکھ لو، ان میں موجود ہے۔ تو گویا کہ ان کا رد کر کے ان کی اس احمقانہ چال کا پردہ فاش کر دیا کہ حقیقتاً ہدایت حاصل کرنے کے لیے تم ایسا نہیں کر رہے ہو، بلکہ باتوں کو گول کرنے کے لیے، ہدایت سے منہ موڑنے کے لیے، مسخرہ پن کو سامنے رکھتے ہوئے تم اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہو، اور یہ تمہارے لیے نقصان کا باعث ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر بے شک ہم ان کفار کو ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کسی عذاب کی وجہ سے ہلاک کر دیتے، لَقَالُوا، تو یہ ضرور ہمارے پاس یہ آ کر کہتے، رَبَّنَا، اے ہمارے رب، لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، تو نے ہمارے طرف کسی رسول کو کیوں نہیں بھیجا، فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، اس تو ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، ان کی اتباع کرتے، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہوتے اور رسوا ہوتے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہم نے نبی کو بھیجا تو ہم نے اتمام حجت کر دیا، اب یہ نہیں مان رہے تو ان کی کوتاہی ہے، اور یہ آخرت میں گریف کا باعث بنیں گے۔ اگر ہم کسی نبی کو نہ بھیجتے تو ضرور یہ پھر اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہتے کہ کیوں کوئی رسول نہیں بھیجا، اگر بھیجتا تو ہم تیری آیات کی پیروی کر لیتے۔ لہذا ان کے اس آگے چل کر اس ہیلے بہانے کو بھی ختم فرما کر اللہ نے رسولوں کو بھیجا، مبعوث فرمایا، ان کو ایمان کی دعوت دی، اب ان کے پاس کوئی ہیلہ، کوئی بہانہ باقی نہیں رہا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ قل کل متربص فتربصوا، آپ فرما دیجئے کہ سب راہ دیکھ رہے ہیں، ہر شخص راہ دیکھ رہا ہے، فتربصوا، تو تم بھی راہ دیکھو۔ یعنی کفار یہ کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ ہم بس انتظار کر رہے ہیں، مسلمانوں پہ بھی دیکھنا کوئی ایسی مصیبت نازل ہوگی، سب کے سب مٹ جائیں گے، تو یہ شان نزول ہے اس کا۔ تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ کل متربص، ہر ایک انتظار کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، فتربصوا، تو تم بھی دیکھو، تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو مسلمان مٹ جائیں گے، اور ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے اور تم مر کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہو۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، تو ان قریب تم جان جاؤ گے کہ کون سیدھے راستے والے ہیں اور کس نے ہدایت پائی ہے، سب معلوم ہو جائے گا۔ تم آج یہ مذاق مسخریاں سوچ رہی ہیں، آج تم ہدایت کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہو، آج اس قسم کے کراس کویسچنز اور غلط قسم کے مطالبات کے ذریعے تم سامنے والی کی دعوت کو رد کر رہے ہو، ہدایت سے منہ موڑنے کو اپنے لیے مناسب اور درست تصور کر رہے ہو، لیکن یہ دنیا تک ہے، آخرت میں تمہارا انجام دردناک ہوگا۔ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی کرتے ہیں، پھر وہاں پہ چل کر دیکھیں گے۔ یہ ویسے تو کفار کے بارے میں ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے بھی بہت زیادہ نصیحت اور عبرت ہے۔ ہر گھر کے اندر تقریباً یہی ڈرامہ ہو رہا ہے
کہ ایک شخص کسی کو سمجھاتا ہے، گھر والوں کو، دوستوں کو، محلے والوں کو، ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھا رہا ہے، ایک شخص اپنے آفس کولیگس کو سمجھا رہا ہے، لیکن سامنے سے اسی قسم کا رسپانس ملتا ہے کہ کراس کویسچن، ہنسی مذاق، ٹھٹا، ناراضگی، ناپسندیدگی، بعض اوقات صاف کہہ دیا جاتا ہے کہ تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہمیں آپ نہ بولا کریں۔ گویا کہ اتنی یعنی ہدایت کے حصول سے بیزاریت پیدا ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیے جانے کو اتنا قبیح اور برا محسوس کرتے ہیں کہ سامنے والے کے زبان سے نکلنے والے جملے بھی دل پر تیر کی طرح لگتے ہیں، اور انسان چاہتا ہے، مسلمان یہ چاہتا ہے کہ خاموش ہو جائے سامنے والا، مجھے اللہ کی طرف نہ بلائے، رسول کی طرف نہ بلائے۔ اور تکبر اتنا بڑا کہ دوسرے کی ہدایت دینے کو اپنے لیے باعث ذلت تصور کرتے ہیں کہ اچھا اس نے مجھے گناہگار سمجھا، اس لیے مجھے سمجھا رہا ہے، مجھے کیوں سمجھایا؟ تو اتنا تکبر اعلیٰ ہوتا ہے کہ پھر سامنے والے کی نصیحت بڑی بری محسوس ہوتی ہے، اور باوجود کثرت گناہ کے، باوجود غلط کاموں میں مشغول ہونے کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تنقید نہ کی جائے، کوئی برائی بیان نہیں کیا جائے، ہم سب سے اچھے ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے فوق ہیں۔ لہٰذا نفس اسی وجہ سے بیزاریت محسوس کرتا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو درجہ کمال پر محسوس کرتا ہے، درست اور حق تسلیم کرتا ہے، اس وقت کسی کی نصیحت اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ تم اس درجہ کمال پر نہیں ہو جو تم نے سمجھا، اور نفس کو یہ بات کبھی محبوب نہیں ہوتی کہ وہ کمال کے درجے سے اتر کے نیچے درجے پر آ جائے، لہٰذا وہ اپنے درجہ کمال کو باقی رکھتا ہے۔ اب باقی رکھنے کے ساتھ اور پھر نصیحت بھی درست ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دو میں سے ایک ہوگا، نصیحت صحیح تو آپ درجہ کمال پر نہیں، اگر آپ درجہ کمال پر ہیں تو سامنے والے کی نصیحت غلط، تو بس پھر یہ اس چیز کا انتخاب ہو جاتا ہے کہ خود کو اس درجہ کمال پر رکھیے اور سامنے والے کی نصیحت کو غلط قرار دے دیجئے۔ تو یا تو اس کی بات کو غلط کہہ دو، یا اس کی بات نہ مانو، یا ایسے جملہ طنز بھرا اور ایسا زہر میں بجھا ہوا کہہ دو کہ سامنے والے کا دل بجھ جائے اور آئندہ وہ یہ جرت نہ کر سکے کہ حضرت کو سمجھائے۔ لہٰذا بعض اوقات تو ایسا ڈانٹ کر، ڈپٹ کر، جھڑک کر، ناراضگی کا، ناپسندیدگی کا اظہار کر کے بولا جاتا ہے کہ سامنے والا بالکل مایوس ہو کے ہدایت دینا چھوڑ دیتا ہے، اور جب وہ ہدایت دینا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے پیغام کو دینا چھوڑ دیتا ہے، تب اس شخص کا نفس سکون پاتا ہے، مزہ آتا ہے اور پرسکون ہو جاتا ہے، اچھا ٹینشن دور ہوا۔ یہ ٹینشن دور نہیں ہوا، ٹینشن تو ابھی بڑھے گا، یہ برود قیامت ہوگا، موت کے وقت ٹینشن بڑھے گا، قبر کے اندر بڑھے گا، برود قیامت بڑھے گا، جب قیامت میں تشریف لائیں گے اس قسم کے حضرات جو آج ہدایت کو شدید ناپسند کرتے ہیں، اور وہاں پر ہدایت دینے والا اعلیٰ مراتب پر فائز ہوگا، اس کو عزت ہوگی، اس کو عزت دی جا رہی ہوگی، فرشتے اس کے ناز اٹھا رہے ہوں گے، اسے اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ مقام پر بٹھایا ہوگا۔ اس وقت پہ پوچھا جائے گا کہ اب بتائیے کہ جس شخص کو آپ نے دنیا میں ذلیل کیا تھا، جس کی شکل سے آپ کو نفرت ہو گئی تھی، جس کی باتیں آپ کو بری محسوس ہوتی تھیں، جس کی باتیں آپ کے نفس پہ گراں گزرتی تھیں، جس کے بارے میں آپ یہ گمان کرتے تھے کہ یہ مجھے ذلیل کر رہا ہے، مجھے بے عزت کر رہا ہے، میرے پر تنقید کر رہا ہے، مجھے کیوں سمجھا رہا ہے، آج دیکھ لیجئے کہ اس کی عزت کہاں ہے اور آپ کہاں ہیں۔ تو پھر وہ پچھتاوا ہوگا، اور پھر انسان جو ہے وہ چاہے گا کہ کاش وہ مجھ پہ اب نگاہ کرم کرے، اب مجھے اپنے قریب بلا لے، اب مجھے اپنے ساتھ رکھ لے۔ لیکن یہ تو پھر وہی جانوروں والی حرکت ہو گئی کہ جانور بھی انجام پر نگاہ نہیں رکھتا، جب وہ برے انجام میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر اس کو احساس شعور بیدار ہوتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لہٰذا الحمدللہ مشرف المخلوقات ہیں، ہمیں کفار کی اس صفت کو دور کرنا چاہیے۔ کبھی بھی کسی کی طرف سے کوئی اگر ہمیں سمجھا رہا ہے، ہدایت دے رہا ہے، ہمارے گناہوں کی نشاندہی کر رہا ہے، ہمارے کسی برے اخلاق کی نشاندہی کر رہا ہے، خلق کی نشاندہی کر رہا ہے کہ بھئی آپ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ اس طرح نہ بولا کریں، آپ اس طرح غصے کا اظہار نہ کریں، آپ اس طریقے سے جھوٹ مت بولیں، آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں، تو برا ماننے والی کون سی بات ہے؟ غلط کام کر کے ہم خود اپنے آپ کو برا کروا رہے ہیں اور پھر اس بات کا برا مان رہے ہیں کہ کیوں مجھے برا کہا جا رہا ہے، تو یہ تو غلط بات ہوئی۔ لہٰذا اس کی ہدایت کو قبول کرنا چاہیے، کم از کم اتنا میں عرض کرتا ہوں کہ ضرور ہونا چاہیے کہ اگر آپ ہدایت قبول کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو کم از کم سامنے والے کی دل آزاری نہ کریں، غور سے سن تو لیں اس کی بات، اس کو ڈانٹے نہیں، ڈپٹے نہیں، اور دل میں ناگواری پیدا نہ ہونے دیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو دل قرآن یا حدیث کی طرف سے آنے والی ہدایت کو سن کر ناگواری محسوس کرے، وہ دل بیمار ہے، اس دل میں ایمان قوی نہیں ہے، وہ دل ضعف کا شکار ہے، کمزوری کا شکار ہے، اس کا علاج ضروری ہے۔ جس طریقے سے آپ ڈاکٹر کو چیک کرائیں، وہ کہہ کہ آپ کے جگر میں کمزوری ہو گئی، معدہ کمزور ہو گیا، تو ہم فوراً علاج کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اسی طرح جب دل کمزور ہو جاتا ہے تو اسی قسم کی نشانیاں سامنے آتی ہیں کہ گناہوں کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے، نیکیوں کی طرف رغبت کم ہو جاتی ہے،
فکر آخرت چل جاتی ہے، دنیا کی فکریں مسلط ہو جاتی ہیں، ہدایت بری محسوس ہوتی ہے، گمراہی کی طرف بڑھنے کے لیے آدمی جلدی کرتا ہے، یہ دل کی بیماری کی علامت ہے۔ اور یہ کفار کے ساتھ تھا، وہ بیمار تھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹالا۔ ہماری بیماری یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود انبیاء علیہ السلام کے قاصدوں کو ٹال رہے ہیں۔ تبلیغ دین کرنے والا ایک اللہ کا قاصد ہے، نبی کا قاصد ہے، وہ اس کا پیغام لا کر آپ کو دے رہا ہے، اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، بات سننی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک ضمن بات عرض کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات ہدایت دینے والا خود بے عمل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ گھر میں جیسے بچوں کو سمجھا رہے ہیں والد صاحب، اب بچوں نے دیکھا والد صاحب خود غلط حرکتیں کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اولاد بالغ ہے، جوان ہے، تو اس وقت وہ پھر آپس میں کہتے ہیں خود تو کرتے نہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ تو یہ نہ دیکھیے کہ سامنے کہنے والا کون ہے، یہ دیکھیے کہ کہہ کیا رہا ہے۔ اگر وہ صحیح بات کہہ رہا ہے، آپ کی ہدایت کی بات کہہ رہا ہے، تو یہ نہ دیکھیے کہ وہ باعمل ہے یا بے عمل۔ اس کی بے عملی اس کے لیے نقصان کا باعث ہے، وہ بروز قیامت اپنی بے عملی کا خود حساب دے گا۔ آپ کو اگر وہ صحیح بات سمجھا رہا ہے تو آپ کو اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے، آپ کو ماننا چاہیے کہ آپ درست کہہ رہے ہیں۔ یہی آدمی کی عظمت ہے اور کمال ہے۔ ہاں یہ بھی ایک بات یاد رکھیے گا کہ بعض لوگ خامخواہ چودھری بنتے ہیں، انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ سامنے کوئی برائی کر رہا ہے، کم علمی کے ساتھ غیر برائی کو برائی قرار دے کے اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک اور بڑی مصیبت ہے۔ یہ کئی دفعہ ہمارے ساتھ بھی ہوا کہ نماز کے صحیح مسائل معلوم نہیں ہیں اور آ کے ہمیں سمجھانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہم نے دیکھا تھا ایسا ایسا ہوا تھا، یہ آپ صحیح کر لیجئے۔ ارے بھائی، ان کو پھر سمجھاتے ہیں کہ اچھا 2 کویسچن پھر ان سے جب کیے جاتے ہیں تو وہ علمیت ساری وہ جو تھوڑی بہت تھی بھی ذہن میں باقی وہ بھی سب ہوا ہو کے ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ سراپا عاجزی بن جاتے ہیں۔ اچھا جی آپ ہمیں سمجھائیے۔ ارے ابھی تو مصلح بن کر آپ تشریف لائے تھے، آپ ہمیں سمجھا رہے تھے اور ابھی آپ 2 منٹ میں مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں سمجھائیے۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو مطلب مکمل علم حاصل نہ ہو، کسی چیز کے بارے میں مکمل معلومات نہ ہوں، لیکن آپ سمجھانے بیٹھ جائیں۔ یہ بھی غلط چیز ہے۔ پہلے خود ہمیں سیکھنا چاہیے، سیکھنے کے بعد جب ہمیں کنفرم ہو جائے کہ ہاں یہ بات اس طرح ہے اور پھر ہم دیکھیں کہ دوسرا شخص اس بات میں کوتاہی کر رہا ہے تو پھر ہم اس کو سمجھائیں۔ مثال کے طور پہ کسی کو تکبر کی تعریف صحیح نہیں پتہ، تکبر کہاں جائز ہے کہاں حرام ہے یہ اس کو تمیز حاصل نہیں، تکبر کی کیا کیا علامات ہیں، کیا علاج ہے، اس کو کچھ بھی پتہ نہیں، اور پھر وہ مطلب کسی شخص کو دیکھ کر وہ کہے جی تم تو متکبر ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس مقام پہ صحیح تکبر کر رہا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تکبر نہیں کر رہا، آپ کو تکبر محسوس ہو رہا ہے۔ ابھی آپ کو خود جاننا چاہیے کہ یہاں یہ تکبر متحقق ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ کوتاہی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کرنے توفیق عطا فرمائے، لیکن علم کے ساتھ، اور اگر کوئی ہماری اصلاح کرے تو اسے خوش دلی کے ساتھ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔